الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، باب غسل المسترسل من اللحية. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني عن الوضوء. قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فيستنثر إلا خرت خطايا فيه وخياشيمه مع الماء، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح برأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء. أخرجه مسلم ورواه أحمد وقال فيه: ثم يمسح رأسه كما أمره الله، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين كما أمره الله. وضو سے متعلق احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان شروع کیا گیا تھا. اب تک جو گزرا، جب ہم وضو شروع کرتے ہیں پہلے بسم اللہ کہتے ہیں، نیت کر کے بسم اللہ کہتے ہیں، اس کے بعد دونوں اپنے ہاتھ کلائی تک دھوتے ہیں، اس کے بعد کلی اور کرتے ہیں ناک میں پانی ڈال کر ناک صاف کرتے ہیں. اور اسی میں حدیث گزری جس میں ہے کہ آپ نے چہرہ دھویا. آج کا جو باب ہے حدیث میں وضو کا پورا طریقہ ہے، لیکن خاص طور پر جس مسئلے کا ذکر ہے، جس کے لیے باب باندھا ہے امام علامہ شوکانی نے، وہ ہے داڑھی کا جو بال نیچے لٹک رہا ہے اس کے دھونے کا طریقہ. داڑھی اگر آدمی کی تھوڑی سی بھی لمبی ہو، بال لٹک رہا ہے، تو کیا اس کا دھونا ضروری ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ کیسے آدمی اس کا خیال کرے؟ لیکن جو حدیث ذکر کی ہے یہ حدیث بڑی عظیم ہے، اس کو امام مسلم اور امام احمد دونوں نے روایت کیا ہے. آئیے پہلے حدیث کا ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ راوی بہت جلیل القدر صحابی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول وضو کا طریقہ بتلا دیجئے. اور کہ یہ صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں بھی پوچھتے تھے. قرآن کی آیت نے پڑھا تھا وضو، آپ کو کرتے ہوئے دیکھا تھا وضو، کتنی حدیثیں سنی ہوں گی، لیکن خود آ کر بذات خود آ کر پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے وضو کا طریقہ بتلا دیجئے. تو آپ نے وضو کا طریقہ ہی نہیں بتلایا، بلکہ اس وضو کی برکت، وضو کی جو برکت وہ بتلایا. وضو سے اللہ رب العالمین ہم کو کیا کیا دیتا ہے وہ بتلایا. کیا کہا؟ ما منکم من رجل یقرب وضوءہ، کوئی بھی آدمی جو وضو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو جب وضو شروع کرتا ہے تو کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک کو صاف کرتا ہے. جب اتنا کام وہ کرتا ہے الا خرت خطایا فیہ وخیاشیمہ مع الماء، تو پانی کے ہر قطرے کے ساتھ، پانی کے ساتھ جو بھی گناہ اس نے منہ سے کیا ہے یا ناک سے کیا ہے وہ سب صاف ہو جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں.
کہا کہ وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں جو اس نے منہ سے کیا ہے یا اپنے ناک سے کیا ہے، مع الماء پانی کے ساتھ ساتھ، یعنی جیسے پانی گرا کلی کیا آپ نے، پانی تھوکا تو پانی جو آپ کا نکلا، کہا اسی پانی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ ناک صاف کیا تو ناک سے جو پانی گرا تو اسی کے ساتھ ساتھ ناک سے جو گناہ کیا ہے سونگھ کر یا اور کسی طریقے سے وہ بھی چلا جاتا ہے۔ ثم اذا غسل وجهه كما امره اللہ، پھر جب آدمی اپنا چہرہ دھوتا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بار بار آپ نے کہا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی طریقہ بتایا آپ نے لیکن اس کی نسبت کی اللہ کی طرف، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جو وضو کیا وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر کیا۔ کہا کہ پھر جب اپنا چہرہ دھویا جیسے اللہ نے اس کو حکم کیا ہے تو وہ تمام گناہ گر جاتے ہیں جو اس نے اپنے چہرے سے کیا ہے۔ چہرے میں کیا ہے؟ آنکھ ہے، سونگنا ہے، بولنا ہے۔ کہا کہ چہرے سے جتنے گناہ ہیں، چہرے کے جتنے گناہ ہیں، اس کے چہرے کے جتنے گناہ ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں۔ من اطراف لحیتہ ہی، چہرہ ہی نہیں، داڑھی کے کنارے سے لے کر چہرہ پورا داڑھی کے کنارے تک یہ سب گناہ گر جاتے ہیں مع الماء پانی کے ساتھ ساتھ۔ یعنی آدمی جب چہرہ دھوئے گا تو نیچے تک پورا دھوئے گا تو چہرے پر سے جو پانی جھڑتا ہے اس پانی کے ساتھ ساتھ گناہ بھی چلے جاتے ہیں۔ پھر آدمی ثم یغسل، پھر آدمی اپنے دونوں ہاتھ دھوتا ہے، کہاں تک؟ کوہنیوں تک۔ تو کہا کہ جب کوہنیوں تک ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے جتنے گناہ ہیں انگلیوں کے ساتھ، کہا کہ ہاتھ کے جتنے گناہ ہیں انگلیوں سے وہ تمام گناہ گر جاتے ہیں مع الماء پانی کے ساتھ ساتھ۔ یعنی جب آپ دھوتے ہیں تو پورا انگلی کے ساتھ دھوتے ہیں اور پانی جیسے جیسے گرتا ہے آپ کا گناہ جو ہاتھ سے کیا ہے وہ بھی جھڑ جاتا ہے۔ ثم یمسح براسہ، پھر اپنا سر کا آدمی مسح کرتا ہے تو سر کا جو گناہ ہے وہ چلا جاتا ہے بالوں کی جڑوں کے اندر سے، پانی کے ساتھ ساتھ وہ سب گناہ جو سر سے کیا ہے پانی کی جڑوں کے اندر تک وہ نکال لے جاتا ہے۔ ثم یغسل قدمیہ الی الکعبین، پھر اپنے دونوں پیر کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جو پیر کے ہیں وہ اس کے پیر کی انگلیوں سے پانی کے ساتھ ساتھ وہ نکل جاتے ہیں۔ غور کیجئے، صرف وضو طریقہ نہیں بتایا، کلی کیا، ناک صاف کیا، چہرہ دھویا تو پوری داڑھی کے ساتھ دھویا، اور اس کے بعد ہاتھ دھویا کوہنیوں تک، پھر پیر دھویا ٹخنوں تک۔ کہا ان تمام اعضاء کو جو آدمی دھوتا ہے تمام اعضاء سے گناہ بھی کرتا ہے، چہرے سے آنکھ سے دیکھ کر گناہ کرتا ہے، کان سے سن کر گناہ کرتا ہے، ہاتھ سے گناہ کرتا ہے، پیر سے گناہ کرتا ہے۔ کہا یہ سب کے سب چلے جاتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ داڑھی کو بھی دھونا چاہیے، داڑھی کو بھی دھونا چاہیے۔ اس معنی کی بہت ساری حدیث ہے۔ ایک حدیث سے آگے امام مسلم، مالک اور ترمذی نے ذکر کیا ہے کہ اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطية نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ آپ نے فرمایا کہ جب بندے مومن اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ نکل جاتا ہے جو جس کی طرف اس نے دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو گناہ اس نے کیا ہے، پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، آخری قطرہ جو گرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ۔ اور جب اپنا ہاتھ دھوتا ہے تو دونوں ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتا ہے جو اس نے پکڑ کر، اپنے ہاتھ سے پکڑ کر گناہ کیا ہے پانی کے ساتھ ساتھ۔ اور جب اپنا پیر دھوتا ہے تو ہر وہ گناہ جو اس نے چل کر کیا ہے وہ جھڑ جاتا ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ آدمی وضو کر کے جب فارغ ہوتا ہے تو تمام گناہوں سے، اپنے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، علماء نے لکھا ہے کہ گناہ جو جھڑتے ہیں وضو کرنے سے یا اور کوئی بھی اس طرح کا عمل کرنے سے، وہاں چھوٹے چھوٹے گناہ جو آدمی کرتا ہے، دانستہ نادانستہ بہت سارے ہیں جن کو صغیرہ گناہ کہا جاتا ہے، کبیرہ گناہ جن کو کہا جاتا ہے
شریعت نے جن کو بڑے گناہ کہا ہے وہ بغیر توبہ کے نہیں معاف ہوتے، وہ ان اعمال سے، ان نیکیوں سے وہ نہیں معاف ہوتے، ان کے لیے آپ کو توبہ کرنا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کیا ہے ان کی بڑی تفصیل ہے۔ یہاں امام علامہ شوکانی فرماتے ہیں کہ صاحب کتاب نے اس حدیث کے ذریعے اس بات پر استدلال کیا ہے، جہاں اس حدیث سے دیکھیے ایک چیز تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ آدمی جب دھوئے تو پورا چہرہ دھوئے گا، پورا چہرہ دھوئے گا، اور جہاں سے دیکھیے جو چہرہ کہتے ہیں جہاں سے بال نکلتا ہے یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، اور ادھر کان سے دونوں کان یہاں سے لے کر پورا چہرہ، تو جب پورا چہرہ آدمی دھوئے گا تو داڑھی بھی اس میں آئے گی۔ تو اس سے استدلال کیا کہ گویا آدمی جب چہرہ دھوئے تو جو بال اس کے لٹک رہے ہیں داڑھی میں ان پر بھی ہاتھ پھیرے کہ یہ بھی تر ہو جائے، یہ بال بھی تر ہو جائے، اس لیے کہ یہ داڑھی آپ کے چہرے کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ یہ استدلال کیا امام صاحب کتاب نے کہ یہاں گویا یہ حکم دیا گیا کہ چہرہ جب آدمی دھوئے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی داڑھی کو بھی پورا دھو لے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اگر آدمی کی داڑھی بہت زیادہ بال ہو، گھنی ہو، اور بغیر پانی یعنی اندر خلال کیے پانی اندر نہ جائے، تو کیا اندر داڑھی کے اندر بھی مکمل طور پر پانی پہنچانا یہ واجب ہے کہ اوپر ہی سے اگر آدمی دھو لے تو کافی ہو جائے گا؟ آدمی کی اگر داڑھی ہلکی ہے تو اگر تھوڑا سا ایسے کرے تو اندر پانی چلا جائے گا، لیکن بہت گھنی ہے، لمبی ہے، تو اس کے لیے اس کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی، اندر پانی ڈالنا ہوگا۔ تو کیا یہ بھی ضروری ہے یا صرف اوپر سے دھو لے تو یہی کافی ہے؟ آگے حدیث حضرت عبداللہ بن عباس کی انه توضأ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انه توضأ فغسل وجهه فاخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگردوں کو وضو کر کے دکھایا، تو کیسے وضو کیا؟ کہتے ہیں وضو کیا، ایک چلو پانی لیا۔ یہاں بات یاد رکھنا چاہیے، ہم سب جانتے ہیں کہ وضو میں ایک مرتبہ بھی اگر ہم دھوئیں تب بھی کافی ہوگا، 2 مرتبہ ابھی 3 مرتبہ، کم سے کم ایک، زیادہ سے زیادہ 3 سے زیادہ جو پانی استعمال کرے تو آپ نے اس کو پسند نہیں کیا بلکہ کہا یہ مبالغہ ہے۔ ایک مرتبہ یہ واجب ہے۔ اگر ایک مرتبہ آپ دھوتے ہیں تو آپ کو یہ اہتمام کرنا ہوگا کہ کوئی وضو کا عضو سوکھا نہ رہے، پورا قاعدے سے چہرہ بھی آپ پورا دھوئیں قاعدے سے اور ہاتھ بھی پورا دھوئیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ دھوتے ہیں، ایک مرتبہ چولہے میں پانی لے کر اور قاعدے سے دھو لیتے ہیں تو وضو ہو جائے گا، تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اہتمام کرنا ہوگا کہ پورا قاعدے سے دھوائیں۔ 2 مرتبہ دھوئیں، پہلا ایک کہا میں نے کہ واجب اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد 2 مرتبہ اور 3 مرتبہ جو ہے یہ سنت مسنون ہے۔ یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 1 مرتبہ پانی لیا، ایک چلو، جو پورا وضو انہوں نے کر کے دکھایا ہے، ایک ہر عمل میں 1 چلو پانی لیا۔ کہتے ہیں 1 چلو پانی لیا، اسی سے کلی کیا اور ناک میں ڈالا۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا کہ کلی کرنا اور ناک پانی ڈالنا دونوں ایک مرتبہ پانی لینے سے بھی جائز ہے۔ آدمی 1 مرتبہ پانی لے، 1 چلو، اس کو آدھا منہ میں ڈالے اور آدھا ناک میں ڈال لے، یہ جائز ہے، اور یہی حضرت عبداللہ بن عباس نے یہاں کیا ہے۔ فَتَمَضْمَضَ بِهَا وَاسْتَنشَقَ، ایک چلو پانی لیا، اس کو اسی سے کلی کیا اور اسی کو ناک میں ڈالا۔ پھر 1 چلو پانی لیا تو اسے اپنا پورا چہرہ دھویا، دونوں ہاتھ سے چلی لیا۔ اس میں ہے کہ 1 مرتبہ، پھر اگلی مرتبہ 1 چلو پانی لیا دونوں ہاتھ ملا کر اور اس سے پورا چہرہ دھویا۔ پھر 1 چلو پانی لیا اور اس سے اپنا دائنا ہاتھ دھویا کوہنی تک، پھر 1 چلو پانی لیا بایاں ہاتھ دھویا کوہنی تک، اور اس کے بعد اپنے سر کا مسح کیا۔ یہاں پانی پھر سے لینے کا کوئی ذکر نہیں ہے، گویا جو پانی ہاتھ میں
پانی بچا تھا یا گیلا پن جو ہاتھ کا تھا اسی سے مسح کیا، اور کان کا مسح کا حدیث میں ذکر نہیں آتا ہے، لیکن یہ بھی ثابت ہے کہ کان کا مسح کیا، لیکن اسی پانی سے جس پانی سے یہ مسئلہ آگے آئے گا کہ سر کے مسح کے لیے آدمی کو الگ سے پانی لینا چاہیے اور کان کے مسح کے لیے آدمی کو پانی لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے، انشاءاللہ آگے مسئلہ اس کا آئے گا۔ پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایک چلو پانی لیا اور اس سے اپنے داہنے پیر کو پھر بائیں پیر کو ایسے ہی دھویا، اور اس کے بعد کہا ہکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضأ، رواہ البخاری، کہا کہ ایسے ہی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہاں دیکھیے حدیث کا فہم جو ہوتا ہے یہی چیز ہے، بہت دقت کے ساتھ مسئلہ نکالا ہے۔ چہرہ دھونے کے لیے ایک بار پانی لیا، چہرہ دھونے کے لیے بھی دونوں ہاتھ لگا کر ایک مرتبہ پانی لیا، اور ایک مرتبہ پانی لے کر اسے چہرہ پورا دھویا داڑھی تک۔ ایک مرتبہ پانی لے کے جب داڑھی دھوئیں گے تو بہت ہوگا، اندر تک پانی چلا جائے گا، لیکن آپ بہت زیادہ اہتمام سے نہیں کر سکتے۔ تو اس سے یہ استدلال کیا کہ گویا بہت زیادہ خلال کر کے بہت زیادہ پانی اندر ڈالنا یہ واجب نہیں، بلکہ آدمی جس طرح چہرہ دھوئے اطمینان رہے کہ چہرہ ہو گیا، اسی طرح اگر پانی داڑھی کے اندر چلا گیا اور اندر تک چلا گیا اس کو لگا تو ہو جائے گا۔ کیونکہ ایک مرتبہ، اسی لیے ہم علامہ شوکانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چلی پانی لینا، چاہے ہاتھ آدمی کا جتنا بھی بڑا ہو، اتنا نہیں ہوگا کہ آدمی چہرہ دھونے کے بعد خوب مزے سے اندر خلال کر کے اندر تک پانی پہنچائے، یہ نہیں کرنا۔ اسی لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واجب نہیں ہے، آدمی کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ کیا، لیکن پورا چہرہ دھوئے، اسی کے ساتھ ساتھ داڑھی پر بھی اچھے سے داڑھی کو بھی ترک کر لے۔ اس کے بعد اسی سے متعلق چیز ہے داڑھی کا خلال کرنا، یہ بھی مستحب ہے۔ انشاءاللہ اس تعلق سے اگلی حدیث میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا